الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد نبی علیہ السلام کے سیرت کے سلسلہ وار درس جو کہ اس سے پہلے جتنے بھی درس سے وہ گزر چکے، آج ہمارا موضوع ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کی طرف پہلا سفر۔ جب مشرکین مکہ دیکھتے تھے کہ اسلام کے دائرے میں جتنے بھی لوگ داخل ہوتے ہیں اور اپنے ظلم اور ستم میں کمی نہیں کرتے، بلکہ دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں زیادتی ہوتی، تو اس کی ساتھ ساتھ مشرکین بھی اپنے ظلم میں زیادتی کرتے رہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ مسلمانوں پر بھی ظلم میں یہ لوگ کمی بیشی نہیں کرتے، تو نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا، تو اسلام میں پہلا ہجرت جو ہوا ہے وہ حبشے کی طرف ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو بھی اس کی طرف یعنی حبشہ کی طرف ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا، فرمایا نبی علیہ السلام نے تفرقوا فی الارض فإن اللہ سیجمعکم، کہ آپ نکل جاؤ یہاں سے، عن قریب اللہ تعالی ہم سب کو جمع کریں گے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، قالوا الی این نذهب، اے اللہ کے پیارے رسول ہم کہاں چلے جائیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال نبی علیہ السلام نے فرمایا الی ہنا، اور ہنا میں نبی علیہ السلام نے بیدیہ واشار بیدیہ الی ارض الحبشہ، نبی علیہ السلام نے حبشہ کی زمین کی طرف، حبشہ ملک کی طرف اس طرح اشارہ کیا کہ آپ وہاں چلے جائیں۔ جب نبی علیہ السلام کی طرف یہ حکم مل گئی تو جتنے بھی صحابہ تھے وہ تو نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے جو بھی الفاظ نکلتے تھے اس کے منتظر تھے کہ ہم اس پر جلدی عمل کریں۔ جب نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم مل گئے کہ آپ ہجرت کریں حبشہ کی طرف، اور جب اللہ تعالیٰ دین کو ساتھ وسیع کرے اور بندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسلام کی مدد فرمائے، تو پھر آپ لوگ واپس آ جائے۔ تو یہ لوگ چلے گئے، اور جب یہ لوگ چلے گئے، کیونکہ اس کا ظلم جو مشرکین کا ظلم تھا وہ حد سے بڑھ گیا، اور ان لوگوں نے جو ہجرت کیا ہے، ہجرت اسی وجہ سے نہیں کیا ہے کہ یہ لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، بلکہ ہجرت اسی وجہ سے کیا ہے کہ ہم نے جو اسلام قبول کیا ہے، دائرہ اسلام میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ویسے نہیں ہم ادھر رہ کر یہ لوگ ہمارے اوپر اتنا زیادتی کرے، اتنا ظلم کرے کہ ہم لوگ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ واپس وہی دین میں آ جائے جو ہم اس میں پہلے تھے، یعنی حالت کفر میں اور حالت شرک میں تھے، ویسے نہیں ہم واپس ان میں لوٹ جائے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے ہجرت کر لیا، اور یہ لوگ جب روانہ ہو گئے تو تقریباً اس وقت تعداد مسلمان مرد اور عورتوں کی تعداد، جو مسلمان تھے ان کی تعداد اور مرد تقریباً 11 اور عورتوں کی تعداد 5 تھے، تقریباً یہ ٹوٹل 16 آدمی بن گئے۔ یہ مہاجرین حبشہ کی تعداد ہے، پہلا ہجرت۔ اور یہ جب وہاں چلے گئے تو
اس نے اتفاق کے کہ یہ جب بھی جدہ بندرگاہ پر پہنچ گئے تو وہاں 2 جہاز حبشہ کی طرف سے آئے تھے اور وہ بھی روانہ ہو جا رہے تھے اور یہ لوگ پہنچ گئے. جب یہ لوگ پہنچ گئے تو انہوں نے ان کے ساتھ 5 درہم پر بات کی کہ ہم حبشہ لے جائیں. تو یہ ان میں سوار ہو گئے اور ادھر جب مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ مسلمان تو یہاں سے نکل گئے اور وہ سفر کر رہے حبشہ کی طرف، تو اس نے بھی لوگ اپنے آدمی دوڑائے کہ آپ جا کر ان کو پکڑ کر لے آئے، کیونکہ یہ دین چھوڑ کر پھر وہی شرک میں مبتلا ہو جائے. جب یہ ان کے پیچھے دوڑے تو یہ بندرگاہ پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ کشتی وہاں سے روانہ ہو چکے تھے اور مسلمان حبشہ میں تقریباً 2 یا 3 مہینے وہاں اس نے گزاری. تقریباً رجب کے مہینے میں یہ چلے گئے اور شوال میں ان کو خبر ملی کہ مشرکین مکہ کے جو سردار تھے، جو بڑے تھے، اس نے اسلام قبول کیا ہے اور مکہ میں اسلام کا بہت بول بالا ہے. تو یہ وہاں سے واپس ہو گئے. تو رجب کا مہینہ اور شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے اس نے وہاں گزارے اور شوال میں یہ پھر واپس لوٹے. جب شوال میں یہ واپس ہو گئے اور مکہ کے قریب پہنچ گئے تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، کسی نے بھی اسلام نہیں لایا ہے. جو مکہ کے سردار ہے، قریش کے سردار ہے، اس نے کسی نے بھی اسلام نہیں لایا ہے. تو کوئی چپ کے کوئی رات کے وقت پھر مکہ میں داخل ہو گئے کہ ان لوگوں کے ظلم اور ستم سے اپنے آپ کو بچائے. اور جب یہ خبر مل گئی کہ یہ غلط ہے تو دوبارہ یہ لوگ یہاں آ کر وہی ظلم اور ستم ان کو یاد آ گئے کہ یہ لوگ ہمیں ابھی پہلے مرتبہ سے زیادہ ہم پر ظلم اور ستم کریں گے، کیونکہ پہلے ہم ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے، اب ہم دوبارہ ان کے ہاتھ میں آ گئے تو یہ دوبارہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم کرے گا کہ اس کا بالکل وہ پہلے والا سے زیادہ کرے گا، اب اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. حالانکہ پہلے بھی اس لوگوں نے کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑی تھی. تو یہ پہلا سفر حبشے کی طرف سے نبی علیہ السلام کے حکم پر ہوا تھا. جب یہ ادھر آئے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کا دائرہ اور بھی وسیع ہوا تھا، اور بھی زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے. زیادہ تر وہ لوگ کہ یہ بہت نادار اور غریب تھے اور مشرکین مکہ وہاں اپنا ظلم پر برقرار تھے جو پہلے مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے. اور نبی علیہ السلام نے جب دوسری مرتبہ ان لوگوں سے ہجرت کے بارے میں فرمایا تو پہلے سے تعداد الحمدللہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. تو دوسری مرتبہ جب سفر ہجرت الی الحبشہ کی طرف ہوئی تو اس میں مسلمانوں کی تعداد، مرد اور عورتوں کی تعداد، تو عورتوں مرد کی تعداد تقریباً 86 کو پہنچ گئی تھی اور عورتوں کی تعداد پہلے سمیت تقریباً 16 ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے سفر میں 11 آدمی اور 5 عورت تھے، ٹوٹل تعداد 16 تھی اور اس میں 86 مرد اور 16 عورت اس میں شامل ہے. تقریباً یہ ٹوٹل تعداد 104 بن گئی ہے کہ یہ چلے گئے. دوسری مرتبہ بھی ہجرت یہ حبشہ کی طرف کر دیے گئے. جب مسلمان وہاں پہنچ گئے تو پہلے والے مسلمان بھی واپس چلے گئے، وہ دوسرے اور جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے وہ بھی چلے گئے. تو اب مشرکین کے ہاتھ میں کسی ظلم و باقی نہیں رہ گیا. تو اب یہ پریشان تھے کہ ہم ابھی کس پر ظلم کریں گے، یہ تو ظلم کے عادی بن گئے تھے کہ ہم ابھی کس پر ظلم کریں گے. تو اس نے مشورہ طلب کیا اور مشورہ کیا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم
हबशा का जो बादशाह है नजाशी, उसके तरफ जाएंगे और उसको अपनी तरफ से तोहफे और तहाइफ और हदिये देंगे और उनके साथ बात करेंगे कि ये जो हमारे लोग आपके यहाँ आए हैं और आप लोगों ने उनको पनाह दिया है, ये तो अलायाज़ु बिल्लाह साबी बन गया है, ये तो उसने और दीन में वो शामिल हो गए, आप लोगों की भी, यानी ये अहली किताब भी नहीं बन गए हैं और ये शिरक भी नहीं कर रहे हैं, ये तो कोई और दीन उसने इख्तियार किया है कि हम और आप लोग इनसे नावाकिफ हैं। तो जितने भी वहां के शुरफा थे और हबशा बादशाह के नुदमा और दोस्त थे, इधर से मशवरा होकर तकरीबन इनसे दो आदमी ये चले गए, अम्र इब्न अल-आस, अब्दुल्लाह बिन अबी रबीआ, ये दोनों इधर से मुकर्रर करके वहां चले गए। जब वहां गए तो उनके हबशा के बादशाह जो वज़ारा थे उनके साथ बात की, उनके नुदमा और दोस्त थे उनके साथ बात की, उनको तोहफे और तहाइफ भी दी गई और उनको बताया कि हमारे सफी और नादान और बेवकूफ कुछ लोग आए हैं आपके पास और उसने और दीन इख्तियार किया है कि आपके मुत्तफिक भी नहीं, यानी अहली किताब भी नहीं बन गए हैं, क्योंकि हबशा में उस वक्त अहली किताब रहते थे कि अहली किताब भी नहीं है और हमारे वाला जो मतलब यानी शिर्क है उस पर भी नहीं है, कोई और दिन उसने इख्तियार किया है कि ये बेवकूफ बन गए हैं, लिहाजा हम आपके यहाँ आए हैं और आपको तोहफे और तहाइफ भी दिए, आप इस तरह करें कि इसको हमारे हवाला कर दें। तो उसने जब उन लोगों की बात सुनी, दोनों की बात सुनी, तो वो कह रहे थे कि हम तो बादशाह के साथ मशवरा करेंगे, इस तरह तो हम आपको नहीं दे सकते। तो उसका जो राय था यही था कि हम बस बादशाह के सामने इसका बात करेंगे और बादशाह पूरन वो हमें हवाला करेंगे और इसको हम वापस लाएंगे और इस पर अपने इधर अपना जुल्म और सितम जारी रखेंगे जिस तरह हम पहले जुल्म और सितम करते थे। ये तो इस गरज के साथ उधर चले गए थे। लिहाजा अल्लाह की तरफ से जो मंजूर था वही हुआ। तो उसने बादशाह को बता दिया और उनको बताया भी कि हम बादशाह के साथ मशवरा करेंगे फिर आपको वापस करेंगे, अगर हमने बादशाह के साथ मशवरा नहीं किया है तो हम अपनी तरफ से ये लोग आपको वापस नहीं कर सकते। जब उनको इस बात का पता चली कि बादशाह हबशा के बादशाह के साथ यानी नजाशी के साथ ये मशवरा करके फिर हम लोग ये वापस करेंगे, तो एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए कि हम जिस बात से डरते थे वही बात हुआ। हमारा दिल में तो ये था कि हम उनको तोहफे और तखाइफ देकर बस ये खुश हो जाएंगे और उनके बजाय हमें ये लोग हमें वापस कर देंगे और हमसे कोई मुतालिबा वगैरह नहीं करेंगे कि ये किया, इसके उसने कौन सी दीन मतलब कौन सी दीन में ये शामिल हुआ है, कौन सी दीन उसने कबूल किया है, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब हबशे के बादशाह की तरफ से उनको ये जवाब मिला और उनके नुदमा की तरफ से ये जवाब मिला कि हम बादशाह वक्त के साथ मशवरा करेंगे फिर आप लोगों के वापस करेंगे, तो इस पर यह बात बहुत गिरा और मुश्किल गुजर गई। इंशाल्लाह आइंदा दर्स में उसके साथ जो बात हुई मुसलमानों के साथ और बादशाह हबशा जो थे उसको दोनों को साथ जमा करके दोनों का बात सुन लिया कि ये किया कौन सी बात उसने की। इंशाल्लाह आगे दर्स में उनका